قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ایک شخص ایئرپورٹ پر انتظار کر رہا تھا اپنی فلائٹ کا، تو ایک خاتون سے اس کی ملاقات ہوئی، تو بیٹھے بات چیت شروع کر دی، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے جی آپ کہاں سے ہیں، آپ کیا کام کرتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، عام سوال ہیں جو ہم ساتھ بیٹھے لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ تو اس شخص نے اس خاتون کو بتایا کہ میں ایک بہت بڑی جو ملٹی نیشنل انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے، آرگنائزیشن ہے، کمپنی ہے، تنظیم ہے، میں اس میں کام کرتا ہوں۔ اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے، کہاں کہاں ہے آپ کے آفس، آپ کی برانچیں کہاں ہیں، آپ کی شاخیں کہاں ہیں؟ اس نے کہا ساری دنیا میں کوئی ملک چھوٹا نہیں ہے، میں اس ادارے میں کام کرتا ہوں جس کی برانچز، جس کی شاخیں ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، کوئی جگہ چھوٹی نہیں ہے۔ واہ، اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے، کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہمارا کام بہت بڑا ہے، کہاں سے شروع کروں؟ یہ سمجھ لو کہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے اور اس کو دفن کرنے تک کا بزنس ہے ہمارا۔ کہنے لگی سمجھی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں ایک ایسے ادارے میں کام کرتا ہوں، میری آرگنائزیشن ایسی ہے، ساری دنیا میں پھیلی ہے، ہر جگہ برانچز ہیں، اور ہم اتنا بڑا ہمارا کام، ہمارے سکولز ہیں، ہمارے ہاسپٹلز ہیں، ہمارے یتیم خانے ہیں، ہمارے اولڈ ہومز ہیں، ہمارے کتنے ٹیکنیکل ادارے ہیں، زراعت کے ادارے ہیں، ایگریکلچرل فارمز ہیں، ہمارے کئی طرح کی خدمتیں ہیں ہماری دنیا بھر میں، اور انسان کے پیدا ہونے سے لے کے اس کے مرنے، بلکہ اس کے مرنے کے بعد تک کے معاملات ہم ڈیل کرتے ہیں، اور ہمارا بنیادی کام یہ ہے کہ ہم انسانوں کو ان کی سوچ، ان کا ذہن، ان کا کردار تبدیل کرنے کے لیے رہنمائی دیتے ہیں کہ وہ گناہ سے نکل کر زندگی میں آ جائیں۔ میں چرچ میں کام کرتا ہوں، کلیسیا چرچ ایسی تنظیم دنیا میں ہر ایک جگہ پر ہے، ہر ایک ملک میں ہے، تقریباً ہر جگہ پر ہماری برانچز، ہمارے ادارے، ہماری شاخیں موجود ہیں۔ کتنے ہی ادارے ہیں، کتنے خیراتی ادارے ہیں، کتنے مشنری ادارے ہیں جو چلتے ہیں، اور بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے شروع ہو جاتی ہے ذمہ داری چرچ کی، اور پھر جب انسان مر بھی جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کو دفن کرنا، بلکہ آئندہ کی زندگی کے لیے اس کو تیار کرتے ہیں کہ بھائی آئندہ کے لیے بھی ہم تیری رہنمائی کرتے ہیں کہ تو اچھی جگہ پہ جائے۔ تو ہم یہ سارے معاملات ڈیل کرتے ہیں۔ کلیسیا دنیا میں ایک عجیب ادارہ، ایک عجیب کمپنی ہے۔ کلیسیا اور اس کا اختیار، the church and her authority، آج اس پہ بات کریں گے۔ کچھ باتیں لگیں گی آپ کو کہ شاید ہم نے پہلے سیکھی ہوئی ہیں، اور یقیناً سیکھی ہوں گی، لیکن اس میں کوئی برائی نہیں کہ کچھ باتیں تازہ ہو جائیں۔ آج ہم شروع کریں گے سیکھنا the church and her authority، کلیسیا اور اس کا اختیار۔ لگے گا ہر کیوں لکھا ہے؟ خاتون کے لیے ہوتا ہے نا ہر، کیونکہ کلیسیا مسیح کی دلہن ہے، ایک خاتون کی تشبیہ امیج یوز کیا گیا ہے، تو اس کے لیے ہر یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ پہلے سیکھیں گے ہم کلیسیا سے کیا مراد ہے، what is the church۔ کہاں آئے ہیں آپ سب؟ یعنی یہ بلڈنگ کو ہم چرچ کہتے ہیں، ساری دنیا میں چرچ بلڈنگ، عمارت جس میں عبادت کریں اس کو لوگ چرچ کہتے ہیں، یہ پہلی بات ہے۔ پھر چرچ ایک آرگنائزیشن ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ادارہ ہے، ایک تنظیم ہے جو نظام چلاتی ہے، جس میں آفیسرز ہوتے ہیں، جس کا ایک اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے، ملازمین ہوتے ہیں اس میں، جس کے ممبرز ہوتے ہیں، اس میں آمدنی آتی بھی ہے اور اس میں سے اخراجات بھی ہوتے ہیں، لوگ اس میں آتے بھی ہیں، لوگ جاتے بھی ہیں، اور اس کے کئی طرح کی خدمتیں ہیں۔ پورا ایک ادارہ ہے، پوری تنظیم ہے، پوری آرگنائزیشن ہے، انسٹیٹیوٹ ہے۔
مثال کے طور پر دنیا میں سب سے بڑی چرچ آرگنائزیشن، چرچ انسٹیٹیوشن رومن کیتھولک کلیسیا ہے، رومن کیتھولک چرچ ہے، رومن کیتھولک کلیسیا ہے۔ وہ ایک تنظیم ہے، ایک ادارہ ہے جس میں ایک سربراہ ہے، کیا کہتے ہیں انہیں؟ پوپ۔ اس کے بعد کارڈینلز، بشپس، پھر فادر، اور پھر عام ایماندار۔ اسی طرح پروٹیسٹنٹ مسیحیوں میں پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان ہے، دنیا کے جو مختلف چرچز ہیں، چرچ آف انگلینڈ ہے، چرچ آف ساؤتھ انڈیا ہے، چرچ آف نارتھ انڈیا ہے، تومرسون کے نام پہ مارتھوما چرچ ہے، آرتھوڈاکس ہیں، کوپٹک، مصری، سیرین، گریک، رشین، کئی طرح کے تنظیمیں ہیں، جو ادارے ہیں، جو چرچ ہیں، اور ان کی برانچز ہیں، مختلف جگہوں میں دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سو ادارہ، تنظیم، آرگنائزیشن اور انسٹیٹیوٹ کو بھی کلیسیا یا چرچ کہتے ہیں۔ لوگوں کی جماعت کو چرچ یا کلیسیا کہتے ہیں۔ A group of people، جماعت، انسان، انہیں کلیسیا کہتے ہیں، اور تھوڑا آگے چل کے میں ضرور بتاؤں گا کہ کیوں ہم جماعت کو، ایک کمیونٹی کو، ایک کانگریگیشن کو، ایک گروہ کو کلیسیا کہتے ہیں۔ عربی زبان میں چرچ کے لیے لفظ کنیسہ یوز ہوتا ہے، جو کہ عبرانی کے لفظ کنس سے نکلا ہے، یا اس کو کسی بھی طرح سے جوڑا جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے لفظ ہیں۔ کنیسہ عربی میں اور عبرانی میں، جو بنی اسرائیل کی زبان تھی، جس میں موسیٰ نے تورات لکھی اور پھر نبیوں نے اسی میں پرانے عہد نامے کی کتابیں لکھی، اس میں لفظ کنس، اس کا مطلب ہے جوڑنا، جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ تو اس لفظ سے یہ خیال ملتا ہے کہ ایک جڑی ہوئی چیز، ایک اکٹھی چیز کنیسہ یا کنس ہے، اور یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے چرچ کے لیے۔ آپ چرچ کا بورڈ پڑھیں گے، عربی میں لکھا ہے کنیسہ انجیلیہ وطنیہ، نیشنل وطنیہ، انجیلیہ ایونجیلیکل، کنیسہ چرچ، نیشنل ایونجیلیکل چرچ، کنیسہ انجیلیہ وطنیہ۔ وہ جگہ، وہ لوگ، وہ جماعت، وہ گروہ جو جڑے ہوئے ہیں، جنہیں جمع کیا گیا ہے، ایک ساتھ جنہیں رکھا گیا ہے۔ اور نئے عہد نامے میں، جس میں سے ابھی تلاوت ہوئی متی کی انجیل میں سے، خداوند یسوع مسیح نے پطرس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ لفظ کلیسیا یوز ہوا۔ یہ چونکہ نیا عہد نامہ یونانی زبان میں، گریک لینگویج میں لکھا گیا ہے، تو وہاں جو لفظ ایکلیزیا یوز ہوا، ایکلیزیا، اسی کو اردو میں کلیسیا کے طور پر استعمال کیا گیا، اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔ تو جو لفظ یونانی میں ایکلیزیا ہے، جس کو کلیسیا لکھا گیا ہے اردو میں، اس کا مطلب ہے بلائے ہوئے لوگوں کی محفل، مجلس، جماعت، کمیونٹی، کانگریگیشن۔ ایسی جماعت، لوگوں کا ایسا گروہ کہ جس کو اسپیشلی بلایا گیا ہے، انوائٹ کیا گیا ہے، دعوت دے کے بلایا گیا ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح نے وہی لفظ استعمال کیا کہ بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت ہے، یہ بغیر بلائے ہوئے نہیں ہیں، ایویں منہ اٹھا کے اس میں داخل ہونے والے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ جماعت نہیں جو اوپن ہے جس میں کوئی بھی آ جائے، نہیں۔ کلیسیا بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت ہے، جنہیں خداوند نے خود بلایا ہے، دعوت دے کے بلایا ہے۔ اے سب تھکے ماندو اور بوجھ کے تلے دبے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اپنے شاگردوں سے کہا کہ جاؤ، ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرو اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔
انہیں شامل کرو اس میں، بلاؤ ان کو، بتاؤ جا کے انہیں خوشخبری سناؤ کہ خدا کا بیٹا دنیا میں آیا تمہیں نجات دینے کے لیے، وہ یسوع مسیح ہے، آؤ اس پر ایمان لے آؤ اور کلیسیا کا حصہ بن جاؤ، شامل ہو جاؤ اس میں۔ بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت ہے جنہیں خاص طور پہ بلایا گیا ہے، اس لیے کلیسیا بلڈنگ کہہ دیتے ہیں ہم اسے کہ یہ چرچ ہے، تنظیم ہم اس کے لیے لفظ چرچ، انسٹیٹیوٹ، ادارے کے لیے لفظ چرچ استعمال کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر کلیسیا کا مطلب، چرچ کا مطلب ہے ایک جماعت، لوگ، پتھر نہیں، دفتر نہیں، اکاؤنٹ نہیں، ساز نہیں، بینچ نہیں، یہ چیزیں نہیں، انسان کلیسیا ہیں، لوگ کلیسیا ہیں جنہیں خداوند نے بلایا ہے۔ نئے عہد نامے میں اس سے مراد مسیحیوں کی جماعت ہے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جو مسیح خداوند کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، اسے خدا کا بیٹا مانتے ہیں، جو خود کو مسیحی کہلواتے ہیں، وہ کلیسیا ہیں، وہ چرچ ہیں۔ یہ ایک ہمارے ذہنوں میں بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ اصل میں کلیسیا کون ہے؟ لوگ، جماعت، انسان کہ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے ایک ساتھ اکٹھے ہیں، وہ جنہیں جمع کیا گیا ہے، وہ جنہیں جوڑا گیا ہے، جنہیں اکٹھا کیا گیا ہے، جنہیں آواز اور دعوت دے کر بلایا گیا ہے کہ آ جاؤ میرے پروں کے نیچے۔ میں نے کتنی بار چاہا کہ جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے جمع کر لیتی ہے، میں بھی تمہیں اپنے پروں میں چھپا لوں۔ جمع کیا، میں نے تمہیں جمع کیا، میرا ارادہ ہے کہ تم جمع ہو جاؤ، میرے پروں کے نیچے آ جاؤ۔ خداوند کی کلیسیا وہ لوگ ہیں کہ جنہیں خدا نے بلایا ہے، دعوت دے کر بلایا ہے۔ ہم کوئی منہ اٹھا کے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہمیں اس نے بلایا ہے، ہم دعوت دے کر بلائے گئے لوگ ہیں، اور جنہیں دعوت دے کے بلایا جاتا ہے وہ اہم ہوتے ہیں، they are important، ان کی ایک اہمیت ہوتی ہے، ان کا ایک مقام ہوتا ہے۔ اور یہی لفظ کلیسیا نئے عہد نامے میں اسرائیلیوں کی جماعت کے لیے بھی استعمال ہوا کہ وہ اسرائیلیوں کی بیابان میں کلیسیا، اس کے لیے بھی، کیونکہ بہت بڑی لاکھوں کی تعداد میں وہ جماعت تھی، ایک بہت بڑی جماعت تھی، اس کو بھی کہا گیا کہ وہ کلیسیا تھی ایک، کیونکہ خدا نے انہیں بھی بلایا تھا۔ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ میں تیرا خدا ہوں گا، تیرا اور تیری نسل کا خدا ہوں گا، تیری اولاد کا خدا ہوں گا، اور تم میرے لوگ ہو گئے۔ پھر خدا نے اسرائیلیوں سے کہا میں نے تمہیں اس لیے نہیں چنا اور اپنا بنایا تھا کہ تم تعداد میں زیادہ تھے، تم بڑے سورما تھے، تم بہت بڑے تھے، نہیں، تم کچھ نہیں تھے، تو میں نے تمہیں بلا لیا اور اپنا بنا لیا اور تمہیں معتبر کر دیا، میں تمہیں دم نہیں سر ٹھہراتا ہوں۔ وہ بھی بلائے ہوئے لوگ تھے، انہیں بھی خدا نے خود آواز دی تھی کہ ابراہیم میں تیرا اور تیری نسل کا خدا بننا چاہتا ہوں، آ جاؤ، نکل آ اپنے ناتے داروں، اپنے باپ دادا کے وطن سے نکل آ، میں تجھے بلا رہا ہوں، آ جا میرے پیچھے چل۔ اور وہ چل پڑا، اور پھر اس کی نسل اس کے پیچھے چلی، ابراہیم کے ایمان میں قائم ہو گئی، اور وہ بلائے ہوئے لوگ، وہ جمع کیے گئے لوگ جنہیں خدا پھر مصر سے بھی نکال کے لے آیا ملک کنعان میں آباد کرنے کے لیے، وہ اسرائیلیوں کی جماعت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ کلیسیا ہے۔ تو کلیسیا کی ایک یونیکنس، انفرادیت، ایک وکری بات، تعارف میں نے بتا دیا کہ واحد تنظیم ہے دنیا میں جو ہر جگہ، یہ ایسا ادارہ ہے دنیا میں ہر جگہ اس کی برانچز، اس کی شاخیں موجود ہیں، اس کا سیٹ اپ موجود ہے، اس کا کام موجود ہے، اور اس کی یونیکنس، اس کی انفرادیت، اس کی وکری گل دنیا کے دوسرے اداروں اور تنظیموں سے جو الگ بات ہے وہ یہ ہے کہ یسوع نے خود اس کی بنیاد رکھی ہے، میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ مسیح نے اس کی بنیاد رکھی ہے، مسیح نے اسے بنایا ہے، مسیح نے اسے اسٹیبلش کیا ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی کلیسیا نہیں ہے۔
کلیسیا وہ ادارہ ہے، چرچ وہ انسٹیٹیوٹ ہے، چرچ وہ تنظیم ہے، چرچ وہ جماعت ہے، کلیسیا وہ گروہ، وہ جماعت ہے، وہ کمیونٹی ہے کہ جسے خداوند نے بلایا ہے، خداوند نے بنایا ہے، خداوند نے اسے ترتیب دیا ہے. یہ الگ ہے. اور چونکہ اسے خداوند نے بنایا ہے، اسے دنیا کی کوئی قوت تباہ نہیں کر سکتی، اسے خراب نہیں کر سکتی، اس کو برباد نہیں کر سکتی، اس کا نشان نہیں مٹا سکتی. یہاں تک کہ اس نے کہا، اینڈ پوائنٹ اس نے دے دیا کہ عالم ارواح کے دروازے بھی اس پر غالب نہ آئیں گے، موت بھی اس پر غالب نہیں آئے گی. جہاں جا کے روحیں سب جمع ہو جاتی ہیں، وہ عالم ارواح بھی اس پر غالب نہیں آئے گا، کیونکہ یہ کلیسیا، یہ ادارہ، یہ جماعت، یہ تنظیم، یہ گروہ جو میں بنا رہا ہوں، جس کی بنیاد رکھ رہا ہوں، یہ موت کی وادی سے بھی پار جب گزر جائیں گے تو بھی قائم رہے گی. آسمان پر بھی کلیسیا قائم رہے گی، کیونکہ برے کے تخت کے سامنے ایسی بڑی بھیڑ ہے جس کا شمار نہیں ہوتا. وہ ہر ایک قوم، ہر ایک قبیلے، ہر ایک امت اور ہر ایک اہل زبان میں سے جمع کیے ہوئے لوگ ہیں جو اس کو قدوس قدوس کہہ کے پکارتے ہیں، جو اس کی تعریف کے گیت گاتے ہیں، جو اس کو کہتے ہیں کہ مبارک ہے وہ برا جو تخت پر بیٹھا ہے، وہی تعظیم اور ستائش اور حمد کے لائق ہے. دنیا کے بادشاہ ہو یا 24 بزرگ ہو، ہر ایک گھٹنا اسی کے آگے جھکائے گا اور ہر ایک تاج اسی کے آگے رکھا جائے گا، اس کے قدموں میں ڈالا جائے گا، اور تمام دنیا کے لوگ اسی کے آگے جھکیں گے، اسی کو سجدہ کریں گے اور اسی کے بارے میں کہیں گے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. ہم موت سے بھی گزر جائیں گے تو بھی کلیسیا قائم رہے گی. کلیسیا صرف زمین پر قائم نہیں رہے گی، آسمان پر بھی کلیسیا قائم رہے گی. یہ دنیا میں واحد ادارہ ہے، واحد کمپنی ہے، واحد تنظیم ہے، واحد انسٹیٹیوٹ ہے، واحد آرگنائزیشن ہے کہ جو زمین پر بھی قائم رہے گی، آسمان پر بھی یہ قائم ہوگی. باقی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ کلیسیا آسمان پر بھی جائے گی، کیونکہ اس نے کہا ہے میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں، آؤں گا اور پھر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. وہ صرف اب بلاوا نہیں بھیجے گا. پہلے تو اس نے بلاوا بھیجا، میرے پیچھے ہو لے، میں تجھے دعوت دیتا ہوں، میرے پیچھے ہو لے. کئیوں کو کہا میرے پیچھے ہو لے. شاگردوں سے کہا کہ تم جا کے لوگوں کو کہو کہ میرے پیچھے ہو لے، شاگرد بن جاؤ میرے. لیکن آسمان پر جو کلیسیا لے کے جائے گا نا، وہ بلاوے کے تحت نہیں کہے گا کہ میں بلا رہا ہوں سب کو آ جاؤ. وہ کہہ رہا ہے کہ میں خود آؤں گا، میں خود آؤں گا اور تمہیں آ کر لے جاؤں گا. صدا نہیں، خود آؤں گا. وہ خداوند اب دوبارہ جو دعوت دینے کے لیے بھیجتا نہیں کسی کو کہ آؤ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں آسمان کی بادشاہی میں آ جاؤ. وہ لینے آئے گا، خود لینے آئے گا، کیونکہ اپنے دلہن کو لینے آئے گا نا. وہ کلیسیا جو زمین پر اس کے لیے تیار ہو جائے گی، جو خوبصورت دلہن تیار ہو جائے گی، وہ اسے خود لینے آئے گا. دعوت دے کر بلائے جانے کے بعد اگلا مرحلہ، اگلی عزت یہ ہوتی ہے کہ مالک خود لینے آتا ہے. یہ بڑی عزت ہے. خداوند اپنی کلیسیا کو، یہ اس کی کلیسیا کی ایک الگ بات ہے، الگ شان ہے اس کی، کہ اس نے خود ہی اسے بنایا ہے اور اس کی کلیسیا کو کوئی دبا نہیں سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی اس پر رول نہیں کر سکتا، کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا. یہ کلیسیا تو موت سے بھی گزر کر آسمان کی بادشاہی میں بھی قائم رہے گی. یہ الگ بات ہے اس کی کلیسیا کی. بائبل میں کلیسیا کے لیے کچھ نام دیے گئے ہیں، ہم اس پہ ذرا جلدی سے غور کر لیں. خدا کی کلیسیا، کیونکہ کلیسیا بنائی اس نے، اسی کے لوگ ہیں، اسی نے لوگوں کو بنایا. زبور نمبر 100 میں ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، اسی نے ہمیں بنایا ہے، ہم اسی کے ہیں. ہم خدا کی کلیسیا ہیں نا. اور بائبل میں یہ لفظ استعمال ہوا کہ خدا کی کلیسیا. اعمال 20 باب 28 آیت اور کرنتھیوں کا پہلا خط پہلا باب اور دوسری آیت، خدا کی کلیسیا. اور پھر اسے خدا کا گھر یا خدا کا گھرانہ، دا ہاؤس آف گاڈ یا ہاؤس ہولڈ آف گاڈ، خدا کا گھرانہ، خاندان خدا کا. افسیوں باب نمبر 2 آیت نمبر 19 سے، اور تیموتھیوس کے نام پہلا خط ہے 3 باب اور 15 آیت ہے، جہاں خدا کا گھر یا خدا کا گھرانہ، دا ہاؤس ہولڈ آف گاڈ لکھا گیا ہے. پھر خدا کا مقدس،
the temple of God, گھر، ہیکل جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ مقدس جگہ، وہ عمارت کہ جس میں خدا سکونت کرتا ہے۔ کلیسیا کے لیے خدا کے کلام میں یہ بھی اصطلاح ٹرم استعمال کی گئی ہے، خدا کا مقدس، the temple of God، جس میں خدا رہتا ہے، اور ہندی سمجھنے والے لوگوں کے لیے خدا کا مندر۔ اور اسے مسیح کی کلیسیا کہا گیا کیونکہ اس نے کہا میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، مسیح کی کلیسیا ہے یہ۔ رومیو باب نمبر 16 اور آیت نمبر 16 میں یہ الفاظ لکھے ہیں، the church of Christ، مسیح کی کلیسیا۔ اور پھر مسیح کا بدن، the body of Christ۔ خداوند یسوع ہمارا سر ہے اور ہم اس کے بدن کے اعضاء ہیں، ہم حصے ہیں۔ ہر ایک حصہ الگ ہے، سب ایک جیسے نہیں ہو سکتے، الگ الگ ہیں ہم، ہماری خدمتیں، ہمارے کام، ہماری ذمہ داریاں فرق ہیں، کیونکہ ہم اس کے جسم کے مختلف حصے ہیں۔ کلیسیا مسیح کا بدن ہے، اور جو اس کے بدن کو برباد کرتا ہے خدا اسے برباد کرے گا۔ اور پھر مسیح کی دلہن کہا گیا ہے اسے، کلیسیا مسیح کی دلہن ہے۔ پولس رسول نے کہا کہ اے شوہرو اپنی بیویوں سے ویسے محبت رکھو جیسے مسیح نے اپنی کلیسیا سے کی۔ مکاشفہ تک یہ بات جاتی ہے کہ اس کی دلہن تیار ہے، وہ اپنی دلہن کو لینے آتا ہے۔ کلیسیا مسیح کی دلہن ہے، یہ بھی ایک نام ہے جو کلیسیا کے لیے بائبل میں استعمال ہوا ہے۔ اور پھر اسے روح القدس کا مقدس بھی کہا گیا، خدا کا مقدس، روح القدس کا مقدس، یعنی جس میں روح القدس رہتا ہے، روح القدس کی ہیکل، the temple of the Holy Spirit۔ کرنتھیوں کے نام پہلا خط ہے، باب نمبر 6 ہے اور آیت نمبر 19، the temple of the Holy Spirit، روح القدس کا مقدس۔ اور پھر the flock of God، خدا کا گلہ، کیونکہ ہم اس کی بھیڑے ہیں، وہ ہمارا چوپان ہے، وہ ہمارا اچھا چرواہا ہے، وہ ہماری روحوں کا سردار گلہ بان ہے، ہم اس کا گلہ ہیں۔ خداوند یسوع نے پطرس کو جب بحال کیا، یوحنا کی انجیل کے آخری باب میں پوچھا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ خداوند تو جانتا ہے، میری بھیڑیں چرا، میرے بلے چرا، میری بھیڑوں کی گلہ بانی کا۔ ہم بھیڑے ہیں اس کی، ہم اس کا گلہ، we are flock of Christ۔ اور پھر پہلوٹوں کی جماعت، پہلوٹا پرانے عہد نامے میں بڑا اہم یہ اعزاز ہے۔ پہلوٹے کا جائیداد میں، وراثت میں ڈبل شیئر ہے، دگنا حصہ ہے، ڈبل بلیسنگز ہیں، دوہری برکتیں ہیں دوسری اولاد کے مقابلے میں۔ ہم پہلوٹوں کی جماعت ہیں، کلیسیا پہلوٹوں کی جماعت ہے، ہم سارے پہلوٹے ہیں، ہمارا حق ایک جیسا ہے، کیونکہ مسیح یکساں ہے نا، مسیح نے سب کے لیے جان دی ہے، ہمارا مقام مسیح میں ایک جیسا ہے، ہم میں سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا۔ خدا کو کبھی دادا پر دادا یا گریٹ 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 گرینڈ فادر کسی نے کہا ہے کہ میں خدا کا پوتا ہوں یا پڑپوتا ہوں؟ کیا کہتے ہیں خدا کو؟ باپ، سب کا باپ، اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یکساں ہیں ہم۔ کوئی دوسرا ٹائٹل نہیں دیا، دوسرا نام نہیں دیا کہ تم مجھے دادا بھی کہہ لینا کیونکہ میں تو یونس کا باپ ہوں تو میں سمیر اور شاہد کا دادا لگا، نہیں۔ جو کچھ یونس کا رشتہ میرے ساتھ ہے وہی سمیر کا بھی ہے، وہی ہوشانہ اور جروشا کا بھی ہے۔ تو اس مقام میں ہم سب برابر ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم اسے یکساں طور پہ باپ کہتے ہیں۔ زمین پہ ہم خونی رشتوں میں، انسانی جسمانی رشتوں میں اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی نگاہ میں ہم سب برابر ہیں، ہم سب پہلوٹوں کی جماعت ہیں۔ ساری دنیا سے ہمارا حق دگنا ہے اور ہم سب کا حق ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہے۔ اور ایمانداروں کی جماعت میں اسے کہا گیا ہے، اعمال باب نمبر 4 اور آیت نمبر 32 میں، اسمبلی آف بلیورز، کیونکہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھا ہے۔ یہ ایماندار لوگ ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں، وہی جماعت کلیسیا ہے۔ اور پھر اسے شاگردوں کی جماعت بھی کہا گیا ہے، اعمال باب نمبر 6 اور آیت نمبر 2 میں شاگردوں کی جماعت، ڈسائپلز،
شاگرد ڈسائپل وہ جنہوں نے تعلیم پائی, جو سیکھتے ہیں بہت قریب رہ کر, ہنر فن تعلیم پاتے ہیں, وہ شاگرد ہیں, دور رہنے والے نہیں, قریب رہنے والے. اسمبلی آف ڈسائپلز. اور خداوند کا پاکستان یا کھیت بھی کہا گیا ہے اسے, کھیت ہے, پاکستان ہے. ہم کلیسیا خداوند کا کھیت ہے, اس کا پاکستان ہے, اس کے انگور کا کھیت ہے جس میں اس نے یہ پلانٹ کیا ہوا ہے, ہمیں اس نے لگایا ہوا ہے, ہماری آبیاری کرتا ہے, ہماری باغبانی کرتا ہے. تمثیل میں سکھایا گیا متی کی انجیل 21 باب میں کہ اس نے پاکستان لگایا, اس میں کام کرنے والوں نے وفا نہ کی, دغا دیا, پھر اس نے کسی اور کے سپرد کر دیا. وہ پھل ڈھونڈتا ہے, وہ پھل چاہتا ہے پاکستان سے. ہم اس کا کھیت ہیں جس میں ہمیں کام کرنا. فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں. فصل کے مالک سے منت کرو کہ اور مزدور بھیج دے. ہم کھیت ہیں, کلیسیا کھیت ہے خدا کا, کلیسیا خدا کا پاکستان ہے, یعنی انگوروں کی فصل ہے اس کی. یہ کچھ نام تھے جو بائبل میں سے ہم دیکھتے ہیں خداوند کی کلیسیا کے بارے میں استعمال ہوئے ہیں. اور ایک نیچر ہے, ایک حیت ہے کلیسیا کی. کلیسیا ایک گھر کی کلیسیا ہے پہلے. The nature of the church in the world, دنیا میں جو کلیسیا خدا کی ہے اس کی نیچر, اس کی حیت یہ ہے کہ پہلے گھر کی کلیسیا ایک پوری کلیسیا ہے. ایک گھر, خاندان جس میں باپ ہے, ماں ہے, اولاد ہے, وہ سب مل کر ایک کلیسیا ہے. انہیں خدا کا کلام ایک گھر کی کلیسیا کہتا ہے. اور بائبل میں لوگوں کے نام سے لکھا ہے فلاں کے گھر کی کلیسیا. اور میں پہلے اس پہ تعلیم دے چکا ہوں کہ ہر ایک خاندان میں سربراہ پاسبان ہوتا ہے. باپ ہے, شوہر ہے, وہ پاسبان ہے اپنے گھر کی کلیسیا میں, وہ ذمہ دار ہے خدا کی پرستش, عبادت اور اس کی خدمت کے کام میں رہنمائی کرے اپنے خاندان کی اور ان کو تربیت دے. گھر کی کلیسیا پوری کلیسیا ہے, اور اس میں شوہر یا باپ پاسبان ہے. اپنے گھر میں خدا کی خدمت, خدا کی پرستش, خدا کی عبادت کرنا شروع کریں. آپ پاسبانی خدمت کر رہے ہیں, خدا کی خدمت کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کی کلیسیا کے سربراہی کر رہے ہو. جس کو پاسبانی سیکھنی ہو, جس کو پاسٹرل ورک سیکھنے کا شوق ہو, جس کو خدا کے گھر میں آ کر عبادتوں میں رہنمائی کرنے کا شوق ہو کہ میں کلیسیا کا پاسبان بنوں, میں کلیسیا کا ہادی بن جاؤں, میں کلیسیا کا چرواہا بن جاؤں, وہ پہلے اپنے گھر سے شروع کرے. وہاں سے تربیت شروع کرے, اپنی ٹریننگ وہاں سے شروع کرے. اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھے, آؤ ہم دعا کریں, آؤ ہم گیت گائیں, آؤ ہم کلام پڑھیں, آؤ اس میں سے سیکھیں, آؤ ہم خداوند کی خدمت کریں. گھر ایک کلیسیا ہے, اور پھر اس سے براڈ ہوتے ہیں, اس سے وسیع ہوتے ہیں حیت, نیچر کلیسیا کی زمین پر تو ایک شہر یا علاقے کی کلیسیا ہے, ریجنل, سٹی وائز, ولیج وائز. گاؤں ہے, شہر ہے, قصبہ ہے, علاقہ ہے, وہ پوری کمیونٹی, پوری جماعت مل کر ایک کلیسیا ہے. جیسے ہم سب, ایک بحرین ایک چھوٹا سا ملک ہے, اس میں ہم مختلف جگہوں سے آتے اور ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے, ہم مل کر ایک کلیسیا ہے. ہمارے گھر میں ہم ایک کلیسیا الگ سے موجود ہیں, لیکن جب ہم سب اکٹھے ہو کر اس جگہ ملتے ہیں ہم ایک کلیسیا ہیں. ہم ایک ریجنل, علاقائی, سٹی, ٹاؤن, ولیج کی کلیسیا بن جاتے ہیں. اور پاکستان میں یہ آپ کو عام پتہ ہوگا, سینٹ جوزف چرچ, سوئفٹ میموریل پریسبیٹیرین چرچ, سینٹ پیٹرکس, کئی کلیسیاؤں کے نام ہیں جس میں جہاں مختلف جگہوں سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ایک جگہ جمع ہوتے ہیں, وہ سب مل کر ایک کلیسیا ہیں. گھروں سے بعد یہ علاقے کی کلیسیا ہے, ایریا وائز یا سٹی وائز کلیسیا چرچ ہے. اور پھر ساری دنیا میں پھیلی ہوئی خدا کی کلیسیا ہے, ہم سب ایک ہیں. ساری دنیا میں عالمگیر کلیسیا, یونیورسل چرچ, دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جتنے بھی خداوند یسوع پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں وہ سب ایک کلیسیا ہیں, وہ سب مل کر ایک کلیسیا ہیں. ابھی رسولوں کا عقیدہ ہم نے اپنے ایمان کے اقرار کے طور پر پڑھا, میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر, پاک کلیہ کلیسیا پر. مطلب اس کو اگر ہم دوسرا لفظ اس کے لیے استعمال کریں, پاک کیتھولک کلیسیا, اور لفظ کیتھولک کا
مطلب پتہ کیا ہے؟ یونیورسل، عالمگیر، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی. اور جب ہم کہتے ہیں پاک کیتھولک کلیسیا تو اس کا مطلب وہ رومن کیتھولک چرچ نہیں ہوتا، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی کلیسیا، صرف ایک علاقے کی کلیسیا نہیں، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی کلیسیا. تو اس لفظ سے لوگ ذرا مغالطے میں آ جاتے ہیں کہ صرف کیتھولک کلیسیا کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کر دیا گیا کل دنیا میں موجود کلیہ، یونیورسل، ٹوٹل چرچ. ہمارا ایمان نہیں مکمل ہوتا جب تک ہم یہ نہ مانیں کہ دنیا میں جتنے مسیحی دنیا میں جس علاقے سے بھی ان کا تعلق ہے وہ سب مل کر ہم ایک کلیسیا ہیں. ہمارے اندر محبت، یگانگت اور اتحاد کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب مل کر ایک مسیح کے بدن کے مختلف حصے ہیں. ہم ایک کلیسیا ہیں. اور یہ عالمگیر کلیسیا صرف اس دور کی کلیسیا نہیں، ابتدا سے انتہا تک تمام انسان جو شروع سے آخر تک جو پیدا ہو چکے مر گئے، وہ بھی آج کے دور کے بھی، اور جو ہمارے بعد پیدا ہوں گے وہ بھی مل کر ایک کلیسیا بنتے ہیں. یہ خدا کی ساری کلیسیا ہے، ہر زمانے کے اور ہر امت میں سے بلائے ہوئے لوگ کہ جنہیں خداوند نے اپنے لیے بلایا، وہ ایمان میں شامل ہو گئے، مسیح پر ایمان لے آئے، وہ سب مل کر ایک کلیسیا ہے. یونیورسل چرچ کی اتنی وسیع تعریف ہے. صرف ہم ہی مسیحی نہیں ہیں، کلیسیا ہم سے پہلے جو ہو گئے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، جو ہمارے بعد آئیں گے وہ بھی شامل ہوں گے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی میں سب ایک ساتھ اکٹھے ہوں گے. اس کلیسیا میں ہم سب ایک ساتھ ہوں گے. یہ کلیسیا کی ایک نیچر تھی، ایک حیت تھی، اس کا ایک شکل تھی جو زمین پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک گھر میں ہم کلیسیا ہیں، ایک علاقے میں مل کر ہم سب مسیحی ایک کلیسیا بنتے ہیں، اور پھر ساری دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ ہم مل کر ایک کلیسیا ہیں. خدا نے کلیسیا کو جب بنایا ہے، اسٹیبلش کیا، اس کی بنیاد رکھی، تو اس کو بڑا اختیار دیا ہوا ہے. ذہن میں رہے، کلیسیا بلڈنگ کی بات نہیں ہے، انسانوں کی بات ہے، جماعت ہے، خدا کے لوگوں کی بات ہے. اس جماعت کو خدا نے بڑا اختیار دیا ہوا ہے. وہ اختیار ہم یہ دیکھتے ہیں. اس دنیا میں خدا نے کلیسیا اس لیے رکھی ہے کہ وہ خدا کی نمائندگی کرے، ریپریزنٹ کرے. جیسے کسی بھی ملک کا بادشاہ یا صدر، وہ ہر ملک میں موجود نہیں ہو سکتا، وہ اپنے ملک میں ہی ایک وقت میں ہو سکتا ہے، یا کسی دورے پہ گیا ہو، کسی اور ملک میں وزٹ کر رہا ہو تو وہ وہاں ہوتا ہے. ہر جگہ وہ موجود نہیں ہو سکتا کہ وہ کام کرے. اس لیے ہر ایک ملک میں جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ اپنا ایک نمائندہ مقرر کرتا ہے، جسے سفیر، ایلچی، ایمبیسڈر یا ہائی کمشنر کہتے ہیں. اور وہ دوسرے ملک میں اپنے صدر یا بادشاہ کی طرف سے نمائندہ ہوتے ہوئے اس کے اختیارات استعمال کرتا ہے. بحرین میں جو پاکستانی سفیر ہیں، وہ ہمارے ملک کا جو ہیڈ آف سٹیٹ ہے، پاکستان کا صدر ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کا نمائندہ ہو کر اس ملک میں کام کرتا ہے. اور ہم پاکستانیوں کی سہولت کے لیے، ان کی مدد کے لیے وہ یہاں موجود ہوتا ہے، اور وہ اپنے ملک کی نمائندگی کرتا ہے. خدا نے اپنی کلیسیا اس زمین پر، اس دنیا میں رکھی ہے کہ کلیسیا اس کی نمائندگی کرے، خدا کو ریپریزنٹ کرے. اور جب نمائندگی کی بات آتی ہے، ہم جب اپنے طرف سے کسی کو نمائندہ بنا کر مقرر کر کے بھیجتے ہیں، تو پھر اس کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ جو بھی فیصلہ کر رہے گا، جو بھی کام کر رہے گا، میری طرف سے ہاں ہے، کیونکہ میں تو خود تجھے بھیج رہا ہوں. ایلچی بن کے، نمائندہ بن کے، سفیر بن کے، ایمبیسڈر بن کے جب انسان جاتا ہے دوسری جگہ، تو وہ بھیجنے والے کی نمائندگی کرتا ہے، اس کا اختیار استعمال کرتا ہے، اور جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اس کی پاور میں کرتا ہے. کلیسیا کا اختیار ہے کہ وہ زمین پر خداوند یسوع مسیح کی نمائندگی کرے. مسیح کا بدن زمین پر موجود نہیں ہے. عقیدے میں ہم نے پڑھا آسمان پر چڑھ گیا اور خدا باپ کے دانے ہاتھ بیٹھا ہے.
لیکن جب دمشق کی راہ پر ایک شخص ستانے والا، مارنے والا، مسیحیوں کو قید میں لے جانے کے ارادے سے نکلا ہوا تھا، نور چمکا، گر پڑا، آواز آئی، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ کیونکہ تو میری کلیسیا کو ستاتا ہے۔ زمین پر کلیسیا خداوند یسوع مسیح کی نمائندہ ہے۔ جو کچھ کلیسیا کے ساتھ کوئی شخص کرتا ہے وہ خداوند کے ساتھ کرتا ہے۔ کلیسیا کو یہ اتھارٹی ہے، اختیار ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی نمائندہ ہوتے ہوئے اس کے اختیار کو استعمال کرے، اور ان اختیارات میں شاگرد بنانا، خداوند یسوع نے حکم دیا کہ شاگرد بناؤ دنیا کو، اپنے بناؤ شاگرد نہیں، کس کے؟ میرے، مسیح کے شاگرد۔ جاؤ قوموں کو خداوند کا شاگرد بناؤ، انہیں منادی ان میں کرو، انہیں تعلیم دو، جو ان باتوں کی میں نے تمہیں تعلیم دی ہے ان میں منادی کرو جا کے، اور انہیں شاگرد بناؤ، انہیں بپتسمے کے عمل سے گزارو، انہیں ایمان میں شامل کرو، ان کو جیتو، win the souls، ان کی روحیں جیتو، مجبور نہیں کرو، صرف تم جا کے ان میں منادی کرو، انہیں خوشخبری کا پیغام دو، وہ تمہاری کردار سے، تمہارے الفاظ سے، تمہاری منادی سے روح القدس کی قدرت کے ساتھ متاثر ہوں گے، وہ خود اپنی خوشی سے شاگرد بننے کو تیار ہوں گے، اور تم نے انہیں بنانا ہے۔ اپنے آپ کوئی زمین میں سے شاگرد کے طور پر اگ نہیں پڑتا، کلیسیا بناتی ہے۔ کلیسیا کی ذمہ داری ہے شاگرد بنانا، اختیار دیا ہے خداوند نے کہ تم شاگرد بناؤ۔ کلیسیا میں لوگوں کو شامل یا قبول کرنا۔ جب کوئی بچہ کلیسیا میں پہلی بار آتا ہے تو ہم اس کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں یا اس کو بلیس کرتے ہیں، اس کی بلیسنگ کے لیے دعا کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ مل کر ہم اس کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص بپتسمے کے عمل سے گزرتا ہے تو اس وقت یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کلیسیا کا حصہ بن رہا ہے۔ کیا کلیسیا اسے قبول کرتی ہے؟ اور کلیسیا پھر کہتی ہے جی ہاں، تو وہ قبول ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھے، کلیسیا کا اختیار ہے کسی شخص کو اپنے بیچ میں شامل کرنا یا قبول کرنا۔ پولس جب ساؤل تھا، ستاتا تھا کلیسیا کو، لوگ تنگ تھے، اس کا نام سنتے تھے گھبراتے تھے، اور یہ تو مارنے والا ہے۔ جب اس نے مسیح کو قبول کر لیا، وہ مسیح کی منادی کرنے لگا، لوگ قبول نہیں کرتے تھے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے کہ یہ ڈھونگ رچایا ہوگا اس نے، یا ہمیں پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے۔ کلیسیا قبول نہیں کرتی تھی اسے، لیکن پھر اسے شاگردوں کے پاس لے جایا گیا، رسولوں کے پاس لے جایا گیا، رسولوں نے اس کے ساتھ بات چیت کی، چھان پٹک کی اس کے ساتھ، جو بھی ایک پھر انہوں نے طریقہ کار کیا، اور پھر جب انہیں یقین ہوا، جب انہیں وثوق ہوا، خداوند نے ان کو تسلی دلائی کہ میں نے اسے بلایا اور اس کو تبدیل کر دیا ہے، تو پھر انہوں نے اسے کلیسیا میں قبول کیا۔ تو یہ کلیسیا کا اختیار ہے کہ آپ کسی کو اپنے بیچ قبول کرتے ہو یا کہتے ہو کہ ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، کلیسیا میں کس نے آنا ہے، کس نے شامل ہونا ہے، یہ کلیسیا کا اختیار ہے۔ اور کلیسیا میں جو لوگ خدمتیں انجام دیتے ہیں، ان کا چناؤ، ان کی مخصوصیت اور ان کا تقرر، انہیں چوز کرنا، انہیں سلیکٹ کرنا، ان کو آرڈینیشن یا ان کی ڈیڈیکیشن، اور پھر ان کی انسٹالیشن، یہ کلیسیا کا اختیار ہے۔ جب پاسبان کلیسیا میں لایا جاتا ہے پہلی بار، تو جو بزرگ پاسبان، جو سینئر پاسبان ہوتے ہیں کلیسیا میں، وہ کلیسیا سے سوال جواب کرتے ہیں کہ کیا تم خدا کے اس خادم کو اپنے پاسبان کے طور پر قبول کرتے ہو؟ اور پھر کلیسیا کہتی ہے جی ہاں، اور پھر وعدے ہوتے ہیں پاسبان کی طرف سے اور پھر کلیسیا کی طرف سے۔ یہ کلیسیا کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے پاسبان، چرواہا اور استاد چنے اور قبول کرے۔ آپ جس کو نہیں پسند کرو گے وہ نہیں آپ کا پاسبان ہو سکتا۔
کلیسیا میں خدمت کرنے والے بزرگ، خدمت گزار، ڈیکنز، ایلڈرز، ان کا چناؤ کلیسیا کا حق ہے، کلیسیا کا اختیار ہے کہ وہ اپنے میں سے نیک نام شخصوں کو چن لیں، جنہیں خدا رہنمائی دے کہ ان کو چن لو دعا کے ساتھ، جنہیں اس قابل سمجھا جائے کہ وہ یہ خدمت کریں گے۔ مختلف خدمتیں، ڈیفرنٹ ٹائپس آف منسٹریز، کئی طرح کی خدمتیں ہیں کلیسیا میں، ان کے لیے لوگوں کو چننا اور پھر ان کی مخصوصیت اور پھر انہیں مقرر کرنا، انہیں کام کرنے کی اجازت دینا کہ جی آپ کام کرو، آج سے آپ اس کے ذمہ دار ہو، یہ کام، یہ اختیار کلیسیا کا ہے۔ سو یہ کچھ باتیں ہیں جو خدا کے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں کلیسیا کے بارے میں اور کلیسیا کے اختیار کے بارے میں۔ ابھی اور کئی باتیں ہیں جو اگلے جمعے ہم سیکھیں گے کلیسیا کی اتھارٹی کو لے کر، اور میں سمجھتا ہوں کہ کلیسیا کو دلچسپی ہونی چاہیے اپنی اتھارٹی کو جاننے میں۔ ہر ایک رکن جو کلیسیا کا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا اختیار کیا ہے۔ سو باقی باتیں ہم اگلے جمعے سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے خداوند کا شکر کریں کہ اس نے ہمیں بلایا ہے، دعوت دے کر بلایا ہے۔ ہم ایویں منہ اٹھا کے نہیں آئے ہوئے لوگ کہ راہ چل رہے تھے تو ہم نے کہا چلو ادھر کیا ہو رہا ہے، چلو دیکھ لیں۔ مداری والوں کو ہم دیکھتے ہیں نا، ہم ایسے نہیں آئے کلیسیا میں، خدا نے بلایا ہے، خدا نے ہمیں دعوت دے کر بلایا ہے، ہم اس کے بلائے ہوئے لوگ ہیں، اس کے پہلوٹے ہیں ہم، ہمارا رتبہ، ہمارا حصہ، ہماری میراث، ہمارا ورثہ ڈبل ہے، اور خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ میں مسیح کا ایلچی، مسیح کا سفیر ہوں، میں مسیح کا امبیسڈر ہوں۔ لوگ مسیح کو ڈائریکٹ نہیں ملتے، میرے تھرو ملے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم مسیح کے ایلچی ہیں، ہم مسیح کے سفیر ہیں، ہم مسیح کے امبیسڈر ہیں۔ اپنے اختیار، اپنی اتھارٹی کو جان کے ایمان میں اور مضبوط ہوئیے۔ دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں اپنے بیٹے کے خون سے خرید لیا، ہمیں اپنا بنا لیا ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں آج تعلیم دیتا ہے کہ ہم بطور کلیسیا اپنی پہچان حاصل کریں، ہم تیرے کلام کی روشنی میں اپنی خدمت کو، اپنے اختیارات کو، اپنی پوزیشن کو جان پائیں۔ خداوند تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے خوف میں رہتے ہوئے تیرے بخشے ہوئے اختیارات کو بطور کلیسیا نہ صرف سمجھیں بلکہ حکمت کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ انہیں عمل میں لائیں، اور تیرا جلال ظاہر ہو، یسوع مسیح کے نام سے۔